کلپ نمبر 191۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 66 سے 69 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، یہاں مخلص و منافق سب کے اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ عز و جل نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے تھے۔ اس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اگر واقعی ایسا حکم دے دیا جاتا تو ایک بڑی تعداد اس حکم پر عمل نہ کرتی۔ اس میں بطور خاص منافقین یا نئے نئے مسلمان ہونے والے داخل ہوں گے، جیسے منافقین اکثر جہاد سے فرار کی راہ ہی اختیار کرتے تھے، اور نئے نئے مسلمان ہونے والے بھی کئی جنگوں میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ جہاں تک مخلصین یعنی جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تعلق ہے تو کتنی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں خود کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑا کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں خود کو قتل کرنے یا اپنے گھروں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا تو تم میں سے تھوڑے لوگ ہی کرتے، لیکن اگر وہ ہر اس حکم پر عمل کریں جو انہیں دیا جائے، خواہ خود کو جان سے مار دینے کا ہو یا گھروں سے نکل جانے کا، بہر صورت یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ایمان پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور اس پر ہم انہیں عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے اور انہیں صراط مستقیم کی اعلیٰ درجے کی ہدایت عطا فرماتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔
حدیث شریف میں ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا شوق رفاقت، اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی ان کے دلوں میں رچا بسا تھا، اور وہ اس کے لیے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شوق رفاقت کے چند اور واقعات سماعت کیجیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، سل، مانگو۔ میں نے عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، میرا مقصود تو وہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، یا اللہ عز و جل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی، ہائے غم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات کریں گے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حاشم، تم جنت سے بھاگتے ہو، حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ آج میں اپنی محبوب ترین ہستیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے تو فرمایا، تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے شوق رفاقت کے صدقے ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر و حشر اور جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔